کہ پڑوسیوں کا بہت بڑا حق ہے۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی ترغیب اور بڑی اہمیت سے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید دی۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی امتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بالکل بھلا چکا ہے۔ پڑوسیوں کا احترام ان کی نظر میں نہیں ہے، پڑوسیوں کا مقام ان کی نظر میں نہیں ہے، پڑوسیوں کا مرتبہ ان کی نظر میں نہیں ہے، پڑوسیوں کو ستانا ان کا ایک معیار بن چکا ہے، پڑوسیوں کے حق کو دبانا ان کا ایک طریقہ بن چکا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر بھی اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر ایک بہت بڑا اعلان فرما دیا۔ آج بندہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے، ساتھ میں پڑوسیوں کو بھی پریشان کرتا ہے۔ ایک بندہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے، ساتھ میں پڑوسیوں کے حقوں کو بھی کھا لیتا ہے۔ ایک بندہ اپنے ایمان والے ہونے کا اعلان کرتا ہے، ایک بندہ اپنے ایمان ہونے والے کا اعلان کر کے پڑوسیوں کی عزت پر حملہ کرتا ہے، اس کی آبرو پر حملہ کرتا ہے اور ساتھ میں اپنے ایمان ہونے کا اعلان بھی کر رہا ہے۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا اعلان کر دیا، کرتے رہو تم اعلان پڑوسیوں کو ستا کر کے اپنے ایمان ہونے کا، کرتے رہو تم اعلان ایمان والے ہونے کا، پڑوسیوں کا حق مار کر کے، لیکن رسول اللہ اعلان کر رہے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 6016 کے اندر اللہ کے نبی اعلان فرما رہے ہیں، واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، 3 مرتبہ محمد الرسول اللہ قسم کھا رہے ہیں اور یہ مقام اور مرتبہ بتلا رہے ہیں تمہیں پڑوسیوں کا، کہ تمہیں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اللہ اکبر! ایک تو محمد الرسول اللہ اگر بغیر قسم کے کوئی بات کہہ دیں تب بھی رسول اللہ کی بات پر ایمان لانا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن اللہ اکبر وہ ذات جس کی زبان کی قسمیں میرا رب کھا رہا ہے، جس کی زلفوں کی قسمیں میرا اللہ کھا رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی دنیا کو بنایا ہے، وہ محمد کھڑا ہو کر کے اعلان کر رہا ہے اور اپنے کلمہ پڑھنے والے امتیوں کو سمجھا رہا ہے کہ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس بات کی اہمیت بہت بڑی ہے، اس بات کا مقام بہت بڑا ہے۔ 3 مرتبہ قسمیں کھا رہے ہیں، واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، خدا کی قسم وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم ایمان والا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ قیل من یا رسول اللہ، صحابہ اکرام میں سے کسی نے عرض کر دیا، یا رسول اللہ کون شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا، کون شخص کامل مسلمان نہیں ہو سکتا؟ اللہ اکبر! پیارے آقا نے فرمایا، الذی لا یأمن جارہ وبائقہ، کہ جس سے اس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ورنہ پھرتا رہے وہ ایمان والا، اعلان کرتا رہے وہ ایمان والا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس نے اعلان کر دیا ہے، وہ زبان ہزاروں بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوں سے نام کی گفتن کمال بے ادبیس، اگر ہم اپنی زبان کو 1000 مرتبہ مشک و عنبر سے دھل لیں اور محمد کی تعریف بیان کرنے پر آ جائیں، ان کی سیرت کو بیان کرنے پر آ جائیں، تو ان کی سیرت کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا۔ ہماری زبان سے بے ادبی ہوگی۔ وہ ہستی قسمیں کھا کر کا اعلان کر رہی ہے کہ اگر تمہارے پڑوسی تمہارے شرارتوں کی وجہ سے ناراض ہیں، تم سے تکلیف میں تم سے پریشان ہیں، تو تم کرتے رہو اعلان ایمان والوں کا، لیکن محمد کی نظر میں کامل ایمان والے نہیں ہیں۔ اور یاد رکھو، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں کامیاب نہ ہو، ایمان والا نہ ہو، بتاؤ قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی کون دے گا؟ ہمارے دوست ساتھ چھوڑ دیں گے، ہمارے پڑوسی ساتھ چھوڑ دیں گے، ہماری ماں ساتھ چھوڑ دے گی، اس وقت جو ساتھ دینے والی ذات ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اے مسلمانوں، اگر ہم نے پڑوسیوں کو ستا کر کے، پڑوسیوں کے ساتھ ظلم کا برتاؤ کر کے اگر ہم نے آپ کو اچھے ایمان والوں کی فہرست سے نکال دیا، تو بتاؤ محمد الرسول اللہ ایمان والے ہونے کی گواہی کیسے دیں گے؟
آج ہم نے اپنی نمازوں پر ناز کر لیا ہے، اپنی تسبیحات پر ناز کر لیا ہے، اپنے قرآن کی تلاوت پر ناز کر لیا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جن کو اپنی نماز پر ناز ہو چکا ہے، اپنی تسبیحات پر ناز ہو چکا ہے، اپنی اشراق پر ناز ہو چکا ہے، اپنی تہجد پر ناز ہو چکا ہے، ٹھیک کرتے رہو، لیکن ان کے ساتھ ساتھ میں تمہیں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی کرنا ہے۔ اللہ اکبر! اگر ہمدردی نہیں کی، پڑوسیوں کو خوش نہیں کیا، پڑوسیوں کے ساتھ ظلم کیا، آپ یہ سارے کام کرتے رہے تو ان کا تو معاملہ الگ رہے گا، لیکن سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اللہ اکبر! دربار رسالت میں ایک سوال کر دیا گیا، یا رسول اللہ، ایک عورت جو ہے وہ رات میں قیام کرتی ہے، یعنی تہجد بھی پڑھتی ہے، فرض نماز کی بھی پابندی کرتی ہے، دن میں روزہ رکھا کرتی ہے، بڑی زیادہ عبادت کرتی ہے، لیکن یا رسول اللہ، اس کی زبان کی وجہ سے، اس کے کردار کی وجہ سے، اس کے اخلاق کی وجہ سے اس کے پڑوسی اس سے پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی کی زبان نے اعلان کر دیا، لا خیر فیہا، اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ نماز تو پڑھتی ہے، روزہ تو رکھتی ہے، زکوٰۃ تو دیتی ہے، تہجد بھی پڑھ رہی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کیا فرما رہے ہیں؟ اے مسلمان، لا خیر فیہا ہی فی النار، یہ عورت جہنم میں جائے گی۔ ہم نے صرف نماز روزے کو دین سمجھ لیا ہے، پڑوسیوں کا بہت بڑا حق ہے۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مقدس میں جو پڑوسیوں کا ذکر فرمایا، رسول اللہ نے جو حدیث میں پڑوسی کا ذکر فرمایا، صرف پڑوسی کا لفظ لیا ہے، مسلمان کا لفظ نہیں لیا ہے، ایمان والوں کا لفظ نہیں لیا ہے۔ چاہے پڑوسی تمہارا یہودی کیوں نہ ہو، تمہیں اچھا سلوک کرنا پڑے گا۔ تمہارا پڑوسی کافر کیوں نہ ہو، اچھا سلوک کرنا پڑے گا۔ تمہارا پڑوسی بے نمازی کیوں نہ ہو، تمہیں اچھا سلوک کرنا پڑے گا۔ تمہارا پڑوسی شاید زندگی قرآن کی تلاوت نہ کرتا ہو، تمہیں اچھا سلوک کرنا پڑے گا۔ لیکن معاملہ تو الٹا ہو چکا ہے۔ اگر کوئی مسلمان، یہودی کی تو بات چھوڑ دو، کافروں کی تو بات چھوڑ دو، اگر کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھتا، ہم اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو بے نمازی ہے، یہ تو شرابی ہے، یہ تو جواری ہے، یہ چور ہے۔ ہائے ہائے، تو نے چوری کو تو دیکھ لیا ہے، تو نے شرابی کو تو دیکھ لیا ہے، کبھی یہ بھی تو دیکھ لیتا، اس بندے نے محمد کے کلمے کا اقرار کیا ہے، محمد رسول اللہ کے قرآن پر ایمان لایا ہے، اللہ کے دین پر ایمان لایا ہے۔ یہ غلطیاں تو چھوٹی ہیں، محمد کا دین سب سے بڑا ہوا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو کیا فرمایا اللہ کے نبی نے کہ نماز پڑھنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود، اشراق پڑھنے کے باوجود، تہجد پڑھنے کے باوجود، رسول اللہ فرما رہے ہی فی النار، ہی فی النار، یہ عورت جہنم میں جائے گی، کیونکہ پڑوسیوں کو اس نے ستایا ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ ہماری شریعت نے پڑوسی کو دیا، جس سے اکثر مسلمان غافل ہو چکے ہیں۔ میرا بھائی، خود ہم اپنی زندگی کے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ ہمارا حسن سلوک پڑوسیوں کے ساتھ ہے، اچھا برتاؤ پڑوسیوں کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے۔ پھر سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ، ایک عورت ہے، صرف 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، زیادہ تسبیحات نہیں پھیرتی ہے، اشراق کی بھی پابند نہیں ہے، تہجد کی بھی پابند نہیں ہے، یعنی زیادہ صدقہ و خیرات نہیں کرتی ہے، جو تھوڑا سا اللہ نے دیا کر دیتی ہے، زیادہ عبادت نہیں ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ہی فی الجنہ، یہ عورت جنت میں جائے گی۔ اللہ کے نبی نے ایک پڑوسی کا یہ مقام بتلایا ہے۔ مسلمان، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے نبی نے پڑوسیوں کی بڑی تفصیل سے اہمیت سمجھائی ہے کہ تمہارا پڑوسی تم سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، تمہارا پڑوسی تم سے خفا نہیں ہونا چاہیے، تمہارے اخلاق سے وہ پریشان نہ ہو، تمہارے کردار سے وہ پریشان نہ ہو، تمہارے سلوک سے وہ بے چین نہ ہو۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو رسول اللہ کی فہرست میں کامل ایمان والے نہیں ہو۔
آج مسلمان چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے، اللہ جہنم سے بچا دے، لیکن جنت والے اعمال تو مسلمانوں کر لو۔ ہم جنت والے اعمال صرف نماز کو سمجھتے ہیں، جنت والے اعمال صرف روزے کو سمجھتے ہیں، جنت والے اعمال صرف زکوٰۃ کو سمجھتے ہیں، جنت والے اعمال صرف دین کی دعوت کو سمجھتے ہیں۔ اور سن لو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو سن لو، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر اپنی زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں، وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہو سکتا جس سے اس کے پڑوسی اس سے ناراض اور پریشان ہو۔ یہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے مسلمان، کہ جس سے اس کے پڑوسی اگر اس کی تکلیفوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ یہ نہیں فرمایا نماز نہیں پڑھتا جنت میں نہیں داخل ہوگا، روزہ نہیں رکھتا جنت میں داخل نہیں ہوگا، حج نہیں کرتا جنت میں داخل نہیں ہوگا، لیکن رسول اللہ نے صحیح حدیث کے اندر فرما دیا اگر پڑوسی پریشان ہے تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، سزا بھگتنے کے لیے پہلے جانا پڑے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے مسلمانوں کا اور خاص طور سے پڑوسیوں کا وہ مقام دیا ہے، فرمایا اگر تمہارے گھر میں سالن بن رہا ہے تو تھوڑا سا پانی زیادہ کر لو، پانی تو فری کا ہوتا ہے، اور سالن تھوڑا سا بڑھا لو، اپنے پڑوسیوں کو پیش کر دو۔ یہ رسول اللہ ہمیں ایک طریقہ بتلا رہے ہیں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، کہ اپنے سالن کو زیادہ کر لو، اور طریقہ بتلا رہے ہیں کہ اگر وہ پڑوسی تم سے قرض مانگنے کے لیے آ جائے تو تم کو اللہ نے اگر گنجائش ہے تو تم اس کو قرض بھی دے دو، وہ تو تم کو اچھا سمجھ کر کے تم سے امید لگا کر کے آیا ہے، پڑوسی کے رشتے سے آیا ہوا ہے، تم سے قرض مانگ رہا ہے، اور تم اگر اس کو منع کر دو گے کتنی گندی بات ہوگی، لہذا تم اس کو قرض دو اگر اللہ نے تمہیں گنجائش دی ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی پڑوسی تم سے کسی کام کے لیے تمہیں بلانے کے لیے آ جائے تو تم اس کے کام کے اندر شرکت کر لیا کرو، چلے جاؤ، اگر تمہارے جانے سے اس کا کام بنتا ہے تو فوراً چلے جاؤ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ مسلمان کے کام کے لیے جانا یہ 10 سال نفلی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ یہ ہے پڑوسیوں کا مقام۔ تو کیا حق بتلایا کہ اگر وہ تمہیں بلانے آیا ہوا ہے تو چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، کنز العمال کی حدیث کے اندر موجود ہے، کل اللہ کی بارگاہ میں ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کو پکڑ کر کے کھینچ کر کے رب العالمین کے سامنے لے جائے گا، اے اللہ دنیا کے اندر میں پریشان تھا، ہمارے اوپر مصیبت آئی ہوئی تھی، اے اللہ میں ان کے پاس گیا ہوا تھا، انہوں نے اپنے دروازوں کو بند کر لیا تھا۔ بتاؤ اس وقت کیا حال ہوگا۔ آج جس کی اہمیت رسول اللہ جس کے بارے میں فرما رہے ہیں، اگر پڑوسی ناراض ہے جنت میں داخل نہیں ہوں گے تو مسلمانوں آج نمازیں تو ہم سے پابندی ہو رہی ہے، لیکن آپ خود ہی دیکھ لیں، ہم سب خود ہی دیکھ لیں کہ 100-90 ایسے ہوں گے جن سے پڑوسی ان کے خوش نہیں ہیں، ان کا برتاؤ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ خود ہی سوچ لے، ہمارے گھر میں سالن بنتا ہے کہ ہم نے سوچا کبھی پڑوسی کے گھر میں ایک پیالہ بھیج دیں۔ رسول اللہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ سالن کو تھوڑا سا پانی بڑھا دو تاکہ پڑوسی کے گھر میں پہنچا دو۔ اور حق کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اگر پڑوسی کے گھر میں مرد حضرات غائب ہیں، یعنی اس کے گھر میں مرد جو ہے وہ باہر گئے ہوئے ہیں، تو ایک پڑوسی کا حق بنتا ہے کہ اس کے گھر کی دیکھ بھال کرے، اس کی عزت کی حفاظت رکھے، اس کے مال کی حفاظت رکھے، اس کے گھر کی حفاظت کو کرنے میں سوچے۔ لیکن ہائے ہائے الٹا ہو گیا، اگر کوئی باہر چلا جاتا ہے ایک پڑوسی اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کو سوچتا ہے، اس کی آبرو کو پامال کرنے کو سوچتا ہے۔ اسے پتہ نہیں ہے پڑوسی کی عزت کو پامال کرنا، پڑوسی کے ساتھ ظلم کرنا، ان کے گندی نظروں سے انہیں دیکھنا، ان کی آبرو کو ٹھیس پہنچانا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرما دیا؟ صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے، اللہ اکبر، صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ زنا کرنا کیسا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ زنا کرنا تو بہت بری بات ہے اور یہ تو اللہ نے حرام کر دیا ہے، لیکن رسول اللہ ایک پڑوسی کا مقام بتلا رہے ہیں۔
کہا میرے صحابہ 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنا اور پڑوس کی ایک عورت کے ساتھ زنا کرنا، یہ ایک کے ساتھ زنا کرنا 10 سے زیادہ بڑا ہوا ہے گناہ کے اعتبار سے۔ آج خود ہی مسلمان سوچیں کہ ہمارے پڑوس میں کیسا کیا ماحول چل رہا ہے۔ ایک پڑوسی دوسرے کے طاق میں ہے، عزت کو بچانے کے بجائے عزت کو پامال کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے صحابہ چوری کرنا کیسا ہے؟ یا رسول اللہ چوری کرنا تو بہت برا ہے، یہ حرام ہے، ہمارے شریعت نے اس کو منع فرمایا ہے، اللہ کے یہاں سختی سے اس پر عذاب دیا جائے گا۔ کہ میرے صحابہ 10 گھروں کے اندر چوری کرنا ایک طرف اور پڑوس کے گھر میں ایک گھر میں چوری کرنا، یہ 10 گھر سے زیادہ گناہ کے اعتبار سے ہے۔ یہ پڑوسیوں کا مقام ہمیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں ہم اپنے گھر والوں کا خیال رکھتے ہیں وہیں پر پڑوسیوں کا بھی خیال کریں۔ پھر اللہ کے نبی آگے کیا حقوق بیان کر رہے ہیں کہ اپنے گھر میں اگر پھل وغیرہ لاؤ، فروٹ لاؤ تو تھوڑا سا نکال کر کے پڑوس کے گھر میں بھیج دو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو تو ان پھلوں کے چھلکے آپ گلیوں میں مت ڈالو، غریب کا بچہ دیکھ کر کے تڑپ جائے اور پڑوسی کو تم سے تکلیف پہنچ جائے۔ کتنے انسان ہیں کیلا وغیرہ کھا کر کے راستوں میں پھینک دیتے ہیں۔ اول تو ایک خطرہ یہ ہے کہ اگر کیلے کے چھلکے پر پیر پڑے گا تو پھسل جائے گا انسان، اور دوسرا رسول اللہ کتنا احتیاط کر رہے ہیں کہ ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی سے تکلیف نہ ہو۔ فرما دیا کیلے کے چھلکے، فروٹ کے چھلکے آپ گلیوں میں مت ڈالو تاکہ کہیں پڑوسی کو تکلیف نہ ہو جائے۔ پڑوسی ہو سکتا ہے اس کے پاس گنجائش نہ ہو، اس کے بچے بھی پلک جائیں کہ ابا مجھے بھی پھل چاہیے، وہ کہاں سے لا کر کے دے گا۔ اللہ کے نبی آگے کیا حکم بیان فرما رہے ہیں کہ اگر اپنے گھر میں اچھی ہانڈی بنا رہے ہو تو ہانڈی کی خوشبو کو روک لو، اگر نہیں روک سکتے ہو تو تھوڑا سا سالن نکال کر کے پڑوس کے گھر میں بھیج دو۔ کتنے مسلمان اس پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا یہ دین کی باتیں نہیں ہے؟ یہ محمد رسول اللہ نے یہ حدیثیں ایسے ہی بیان کر کے چھوڑ دی، امت کو اس پہ عمل نہیں کرنا ہے۔ کون سی امت پیدا ہوگی ان حدیثوں پر عمل کرنے کی؟ کون سی امت پیدا ہوگی ان حدیثوں کو بیان کرنے کی؟ اگر ہم نہیں کریں گے جس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا سب سے اچھی امت ہے، سب سے بہتر امت ہے، اس امت نے رسول اللہ کی زندگی کو چھوڑ دیا ہے، اس امت کا مقام ہماری نظروں میں نہیں ہے۔ اللہ نے تعریف کی ہے اس امت محمدیہ کی، اس وقت تک کوئی امت جنت میں نہیں داخل ہو سکتی جب تک کہ رسول اللہ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ ہم نے اپنے مقام کو بھلا دیا تو فرمایا ہانڈی کی خوشبو روک لو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو تھوڑا سا سالن نکال کر کے پڑوس کے گھر میں بھیج دو، اور فرمایا اپنی عمارت کو پڑوس کی عمارت سے بغیر اجازت کے بلند مت کرو۔ کوئی عمل کرتا ہے مسلمان؟ یہ حدیث سنا رہا ہوں۔ اپنی عمارت کو پڑوسی کی اجازت کے بغیر بلند مت کرو، اس کی وجہ بتلائی کہ اس کی کہیں ہوا نہ رک جائے۔ جو محمد الرسول اللہ ہوا کا اتنا خیال کر رہے ہیں وہ رسول اللہ فلیٹوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہوں گے، گھروں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہوں گے، جائیداد پر قبضہ کر لیا اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہوں گے، بیویوں پر حملہ عزت پر کر دیا ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہوں گے، کسی کی بیٹی کی آبرو لوٹ رہے اس کے بارے میں محمد کیا فرما رہے ہوں گے۔ جو ہوا کے بارے میں فرمانے کی اجازت کے بغیر عمارت کو بلند مت کرو تو اس کی ہوا نہ رک جائے۔ کتنے مسلمان اجازت لیتے ہیں؟ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اجازت لے تو وہ منع نہیں کرے گا بلکہ اجازت دے دے گا، اس سے ایک معاشرے کے اندر محمد رسول اللہ کا طریقہ پھیل جائے گا، اور وہ خود سوچے گا ہائے ہائے یہ بندہ مجھ سے اجازت لینے کے لیے آیا، وہ خوشی خوشی اجازت بھی دے دے گا اور تم کو رسول اللہ کی حدیث پر عمل کرنے کی توفیق بھی ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے پیغمبر فرمایا۔
یہ حقوق ہمیں بیان فرما رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے ہماری ذات سے ہمارے پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو، ہمیں اپنی نمازوں پر ناز نہیں کرنا ہے، نماز کے ساتھ ساتھ پڑوسی کا حق ادا کرنا ہے، نماز کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرما دیا کسی طریقے سے تمہارے پڑوسی تم سے ناراض نہ ہو، تم سے تکلیف میں نہ ہو۔ آج کتنے مسلمان تکلیف اپنے پڑوسیوں کو دے رہے ہیں، اپنی گاڑی پڑوسی کے دروازے پر کھڑی کر دی، اپنے گھر کا کچرا نکال کر کے روڈ پر ڈال دیا، اپنے گھر کا پانی گندا پڑوسی کے سامنے پھیلا دیا۔ یہ تکلیف نہیں۔ اور کتنے نادان ہیں کہ ٹیپ وغیرہ لگا کر کے گانے سنتے ہیں، اول تو یہ حرام ہے لیکن اگر سنتے ہو تو تم جانو، لیکن اتنی تیز سے بجا رہے ہیں کہ پڑوسی اور محلہ سارا پریشان ہے۔ یہ غذائے مسلم جو حرام شریعت نے کہا ہے۔ گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی، بج رہا ہے، خوشی کر رہے ہو، آپ کرو یا نہ کرو لیکن اتنی تیز سے مت بجاؤ۔ ارے تمہارے گھر میں خوشی ہے، دوسرا پڑوسی ہو سکتا وہ آرام کر رہا ہو، تمہارے گھر میں شادی ہے، تم باجے بجا رہے ہو، بجاؤ یا نہ بجاؤ تم جانو، تمہارا اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے، لیکن کم سے کم اتنا تو کر لو، اتنے ہلکے میں بجاؤ تاکہ پڑوسی کے گھر میں آواز نہ پہنچے۔ ہم اپنی خوشی تو دیکھ رہے ہیں، پڑوسی کے غم کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی خوشی کو دیکھ رہے ہیں، پڑوسی کی آرام کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ گلیوں میں ہمیں کوڑا کرکٹ اور گندی طریقے سے پانی اور دوسروں کے گھر کے سامنے گاڑیوں کو کھڑا کرنا اور اتنی تیز سے باجا بجانا کہ پڑوسی کو تکلیف ہو، ان تمام چیزوں سے مسلمان بچوں، یہ بہت بڑا دین کا حصہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا